خالقی کائنات کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے لیے ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام 19ویں رمضان کے شب اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے ہاں مہمان تھے، اور یہ رات نہایت عجیب اور امام علی مقام امام علی علیہ السلام کے حالات غیر عادی تھے، اور ان کی بیٹی ایسے حالات کا مشاہدہ کرنے سے نہایت حیران اور پریشان تھی۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اس رات بیدار تھے اور کئی بار کمرے سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا، اور نہ ہی مجھے جھوٹ کہا گیا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں مجھے شہادت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ جناب حضرت علی علیہ السلام سن 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں قاتلانہ حملے میں شہید زخمی ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی خوارج میں ان 3 آدمیوں میں سے ایک تھا جنہوں نے مکہ معظمہ میں قسم کھا کر عہد کیا تھا کہ 3 بڑی شخصیات یعنی امام علی مقام امام علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن عاص کو قتل کیا جائے گا۔ ہر کوئی اپنے منصوبے کے مطابق اپنی جگہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور اس طرح عبد الرحمن بن ملجم مرادی کوفہ آیا اور 20 شعبان سن 40 ہجری کو شہر کوفہ میں داخل ہوا۔ وہ شبیب بن بجرہ اشجعی جو کہ اس کے ہم فکر میں سے تھا، اور دونوں کو کتاب بنت علقمہ نے اکسایا اور للچایا تھا، اور اس طرح 19ویں رمضان سن 40 ہجری کی سحر کو کوفہ کی جامع مسجد میں کمین میں بیٹھ کر جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف کتام نے وردان بن مجالد نامی شخص کے ساتھ اس کے قبیلے کے 2 آدمی اس کی مدد کے لیے روانہ کیے تھے۔ اشعث بن قیس کندی جو کہ امام علی علیہ السلام کے ناراض سپاہیوں اور اپنے زمانے کا زبردست چاپلوس اور منافق آدمی تھا، اس نے امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش میں ان کی رہنمائی کی اور ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ حضرت امام علی علیہ السلام 19ویں رمضان کے شب اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں مہمان تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت اس رات کو پوری رات جاگتے رہے اور کئی بار کمرے سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور فرماتے کہ یہی وہ شب ہے جس میں مجھ سے شہادت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ برکیف نماز صبح کے لیے امام علی علیہ السلام کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے اور سوئے ہوئے افراد کو نماز کے لیے بیدار کیا۔ من جملہ خود عبد الرحمن بن ملجم مرادی کو جو کہ پیٹ کے بل سویا تھا کو بیدار کیا اور اسے نماز پڑھنے کو کہا۔ جب امام علی علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور نماز شروع کی، پہلے سجدے سے ابھی سر اٹھائی رہے تھے کہ شبس بن بجرہ نے شمشیر سے حملہ کیا، مگر وہ محراب کے طاق کو جا لگی، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے نعرہ دیا کہ للہ الحکم یا علی لا لک ولا لا صحابک، اور اپنی شمشیر سے حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک پر حملہ کیا، اور آپ کا سر سجدے کی جگہ ماتھے تک شگاف ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام محراب میں گر پڑے۔ اسی حالت میں فرمایا کہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، خدائی کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ نماز گزار شبس اور ابن ملجم کو پکڑنے کے لیے باہر کی طرف دوڑ پڑے، اور کچھ حضرت علی علیہ السلام کی طرف بڑھے، اور کچھ سر و صورت پیٹتے ماتم کرنے لگے۔
حضرت امام علیہ السلام کے جن کے سر مبارک سے خون جاری تھا، فرمایا کہ ھذا وعدان اللہ و رسولہ، یہ وہی وعدہ ہے جو خدا اور اس کے رسول نے میرے ساتھ کیا تھا۔ حضرت علیہ السلام چونکہ آپ اس حالت میں نماز پڑھانے کی قوت نہیں رکھتے تھے، اس لیے اپنے فرزند جناب امام حسن مجتبی سے نماز جماعت کو جاری رکھنے کو کہا اور خود بیٹھ کر نماز ادا کی۔ روایت میں آیا ہے کہ جب عبد الرحمن بن ملجم نے سر مبارک حضرت علی علیہ السلام پر شمشیر ماری تو زمین لرز گئی، دریا کی موجیں تھم گئی اور آسمان متزلزل ہوا۔ کوفہ کی مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرائے، آسمانی فرشتوں کی صدائیں بلند ہوئیں، کالی کٹائیں چھا گئیں، اس طرح کہ زمین تیر و تار ہو گئی، اور جبریل امین نے صدا دی اور ہر کسی نے اس آواز کو سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ خدا کی قسم، ہدایت کے رکن کو توڑا گیا، علم نبوت کے چمکتے ستارے کو خاموش کیا گیا، اور پرہیزگاری کی علامت کو مٹایا گیا، اور عروۃ الوثقی کو کاٹا گیا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن ام کو شہید کیا گیا، سید الاوصیاء علی المرتضیٰ کو شہید کیا گیا، اسے شکی ترین شکی ابن ملجم نے شہید کیا۔ اس طرح بہترین پیشوا، عادل امام، حق طلب خلیفہ، یتیم نواز اور ہمدرد حاکم کا کامل ترین انسان، خدا کا ولی اور رسول خدا کا جانشین کو روی زمین پر سب سے شکی انسان نے قتل کر ڈالا، اور وہ لقاء اللہ کو جا ملے۔ پیغمبروں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نشین ہوئے اور امت کو اپنے وجود بابرکت سے محروم کر گئے۔ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔